اور اسی طرح وسیلہ بنانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یعنی گناہ کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، لیکن کہاں آ کر آپ کے پاس، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں تو یہ اللہ کو ضرور بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دعا تو گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، توبہ تو گھر پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ایک وسیلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مدد طلب کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ مشہور زمانہ آیت مبارکہ مفتی اکمل صاحب نے تلاوت کی، اس میں بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی یہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر آپ اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں، سفارش کریں تو یہ اللہ کو غفور رحیم پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ جا کے ان سے عرض کرنا ہے، حالانکہ اس آیت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا۔ اتنے ظالم ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کو کوٹ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 64 ہے اس کو پیچھے سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ ان نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں ہے جو بیسیکلی منافقین تھے اور طاغوت سے فیصلہ کرواتے تھے، یہودیوں سے جا کے فیصلہ کرواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بھی توبہ کا آپشن رکھا کہ اگر تم چاہتے ہو نا یہ تم نے نبی کو حاکم مانتے ہوئے اپنے فیصلے طاغوت سے کروائے ہیں، حالانکہ ایک مومن کا کام نہیں ہے یہ، اب بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو کیونکہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تمہیں چاہیے تھا نبی الاسلام سے فیصلہ کرواتے، تو اب یوں کرو کہ تم یہ ظلم کر چکے ہو اپنے اوپر، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، پہلے تو نبی الاسلام سے معافی مانگو کیونکہ تم نے رسول اللہ کا حق جو ہے وہ کسی اور کو دیا ہے، پھر رسول اللہ بھی شفاعت کریں، پھر میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ یہ چیز تھی۔ ویسے تو کہتے شان نزول لبو، جدھر شان نزول اندر موجود ہے انہوں مندے ہی نہیں پہ۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ مزید کلیئر کرے گی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم کبھی یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہر فیصلے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں اس کے بعد اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے کے بارے میں، تب یہ مومن ہوں گے۔ تو یہ پورا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے۔ اس کو قبر رسول پہ ایکسٹراپولیٹ کرنا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کوئی لینا دینا ہی نہیں، ورنہ تو پھر اس آیت کو بھی جو 65 اگلی آیت ایکسٹراپولیٹ کرے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ کو حاکم نہ مان لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کا فیصلہ سقیفہ بنی ساعدہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، قبر رسول پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جب تک یہ تمہیں حاکم نہیں مان لیتے اپنے ہر فیصلے میں یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت علی کو 6 مہینے تک جو بیعت نہیں کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہوا، یہ فیصلہ قبر رسول پہ ہونا چاہیے تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام تو قبر مبارک میں زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، کسی کو وہم بھی نہیں آیا۔ پھر جنگ جمل کے موقع پر اما عائشہ کو اس حجرے سے نکلتے ہوئے رسول اللہ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ پھر حضرت علی کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے تھا حضرت عمر کے دور میں، کیونکہ نبی علیہ السلام تو زندہ ہیں، اور قرآن میں آیا کہ نبی کو حاکم مانو، نبی علیہ السلام کو مسجد نبوی میں فیصلے کرنے چاہیے تھے خلفائے راشدین کے دور کے اندر۔ یہ میں پھکیاں دے رہا ہوں، اینٹی وینم۔ تو پھر ان کا دماغ کھولے گا، یہ کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام تو قبر اطہر میں ہے، اور اس سے بڑھ کر مسجد نبوی کا امام بھی اس وقت نہیں ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کو امامت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو اس کے جواب میں کہیں گے وہ آخرت کی زندگی میں، تو بھئی یہ تو ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھ نہیں آتی اور آپ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اور پھر جعلی واقعات بے سند، وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا، بھئی تفسیر ابن کثیر میں بے سند واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک پینڈو شخص آیا قبر رسول پر اور کہا، قرآن میں لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور طارق جمیل صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ سارے بریلوی دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں، بھئی سند ہی نہیں ابن کثیر نے اس واقعے کی لکھی۔ اور جو بخاری میں لکھا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے ہم تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ جو بخاری میں امیر المومنین خلیفہ راشد کا عقیدہ وہ آپ کو نہیں بتاتے، ایک پینڈو کا بتاتے ہیں،
जो साबित भी कोई नहीं। कहते हैं जी ये तो साबित नहीं, लेकिन वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक रवायत मौजूद है जिसको हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन नहाया यानी तारीख इब्न कसीर में सही कहा हुआ है, और इब्न हजर अस्कलानी भी उसको सही कहते हैं कि वो मालिक उद्दार एक खजानची थे हजरत उमर के, और वो कब्र रसूल पे हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह उम्मत कहत से मर रही है तो आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें। तो उनकी आंख लग गई और नबी इस्लाम ख्वाब में आए और कहा कि अनकरीब अल्लाह तुम्हें सराब करेगा, उमर से कहो कि राया के ऊपर नरमी करे। और उन्होंने हजरत उमर को बताया, हजरत उमर रो पड़े कि मैं कोशिश तो पूरी करता हूं। वो कहते हैं ये तो बाज मुहद्दिसीन के नजदीक रवायत सही है। पहली बात, इसका ताल्लुक वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका के साथ नहीं है। हां, दूसरे वाला पोर्शन जो आपने बयान किया तो यह रवायत पहले साबित करें। इसमें जो मालिक उद्दार ताबी हैं उनको सिर्फ एक मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने कहा कि मैं जानता हूं, और किसी मुहद्दिस ने उनकी तौसीक नहीं की। नंबर 2, इसमें आमश मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह नहीं है। ये कहते हैं जी अबू साले से आमश रवायत करें ना तो वो समा की तसरीह पर महमूल होता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते और मुहद्दिसीन की अक्सरियत इस बात को नहीं मानती। हमारा वही नजरिया है जो इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ तसव्वुर की जाएगी। तो यह रवायत है ही कमजोर है। और खुद इनके जो अपने मुहद्दिस है ना अब्बास रिजवी साहब, जिन्होंने हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम का तर्जुमा किया और शरह लिखी इमाम बहकी की किताब की वल्लाह आप जिंदा हैं, उसमें उन्होंने खुद माना है कि आमश की जो तदरीस वाली रवायतें हैं वो ज़ईफ होती हैं। तो ये वो उसूल है जो इनको पता है, उसके बावजूद जानबूझकर इस तरह की रवायतों का सहारा लेकर बुखारी के खिलाफ रवायतें बयान करते हैं जहां पर अमीरुल मोमिनीन अपना अकीदा बता रहे हैं। मेरा ख्याल इसके बाद तो मजीद किसी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है।